زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں، افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، تب تک رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ ہی گناہ گار نظر آنے لگے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر کبھی حسد نہ کرنا۔ زندگی میں سب سے ایک مشکل کام ماضی کی اندھیری قبر سے نکل کر زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا میٹرک انڈر میٹرک تھے، لیکن ہم سے زیادہ والدین کے فرما بردار تھے۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے ارفع ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلہ بنا دے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک انسان کے کتنے ہی چہرے، کتنے ہی نام کیوں نہ ہوں، مگر فطرت ایک ہی رہتی ہے، اور جس کی فطرت میں محبت اور خلوص ہو، وہ پھر ہر روپ میں محبت ہی بانٹتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، انشاءاللہ۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، یقین رکھو۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، انشاءاللہ۔ اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔